بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بہت بڑا ثواب آیا۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں ہم لوگ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جانیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث شریف میں بہت بڑا ثواب آیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، اور اگر ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی دیکھو کتنی تاکید آئی ہے، فضیلت آئی ہے۔ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے نئے پرانے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھائی اور اس طرح فرمایا کہ ہر دن پڑھو، اگر ہر دن نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہیں ہو سکے تو مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھو، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عمر بھر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لو۔ اس کو پڑھ لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، عادت بنانی چاہیے، ہفتے میں کم از کم ہو سکے تو۔ دیکھو اس کے پڑھنے کی ترکیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھ دے، 4 رکعت کی نیت باندھ دے، اور سبحانک اللہم اور الحمد اور سورت جب سب پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے اور لائق تعریف ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھنے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے، یعنی قوما کی حالت میں، سمجھ گئے؟ تو رکوع میں کتنی دفعہ ہو گئے؟ 20، اور اس سے پہلے کتنا ہوا تھا؟ 15، تو 20 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 35، کتنے ہو گئے؟ 35 ہو گئے۔ پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، یعنی سجدے سے اٹھ کر کے کس کی حالت میں؟ جلسہ کی حالت میں، دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 35 اور 20، ایک سجدے میں 20 ہوا، کتنے ہو گئے؟ 55۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس میں 10 دفعہ پڑھے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھے۔ اور نمازوں میں دوسری سجدہ کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں یہ کریں گے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے کہ اتنی مقدار میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کل کتنی تسبیح ہو گئی؟ کل 75۔ رکوع سے پہلے 15، دونوں سجدے میں 20 40، کتنے ہو گئے؟ 55۔ دونوں سجدے میں 20 کر کے 40، 20 کر کے 40 اور 15۔ رکوع میں دیکھو رکوع میں کتنے ہو گئے؟ 20۔ رکوع میں ہو گیا تمہارا 35، رکوع میں ہی 35 ہو گیا، رکوع میں 35۔ رکوع سے پہلے سمجھ گئے 15، رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10، قوما کی حالت میں 10، 35 ہوئے، اور دونوں سجدے میں 20 40، کتنے ہو گئے؟ 35 اور 40 75 ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے سمجھ میں آ گیا طریقہ؟ تو دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کریں گے، بالکل سیم ایسے ہی کریں گے، سوائے فرق یہ ہے کہ وہاں اب
تو چونکہ دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں اتحیات پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے اس کو 10 دفعہ، تو کل کتنے ہو جائیں گے؟ 150 ہو گئے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایسے ہی رکوع کرنے سے پہلے 15 دفعہ پڑھیں گے اسی کی طرح۔ پھر آخر میں چوتھی رکعت میں بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن وہاں بھی اتحیات پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ پہلے دوسرے سجدے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 300 تسبیح۔ اور ان تسبیح